جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی جی کا ایک فیل گڈ فیکٹر جموں کشمیر کے نوجوانوں میں پیدا ہوا جب انہوں نے وہ بھارت جوڑو یاترا میں وہ یہاں آئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے جے کے پی سی سی کی ایکٹیویٹیز پہ یا سٹینڈز پہ یا ہمارے مختلف پروگرامز میں دور سے نظر رکھ کے آج ان میں آہستہ آہستہ ایک رغبت پیدا ہوئی کہ وہ کانگریس کا حصہ بنے، اور اسی سلسلے میں آج ڈسٹرکٹ بڑگام کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ نوجوان آئے تھے، بزرگ آئے تھے، جنہوں نے آج کانگریس پارٹی جوائن کر کے اپنی ذہنی اور سیاسی بلوغت کا ثبوت دیا۔ جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا ڈیڈ اینڈ ہے، یعنی لاسٹ پوائنٹ ہے۔ اس حساب سے سب سے زیادہ نقصان پورے ملک میں جموں کشمیر کو ہوتا، کیونکہ ہمارا رسل و رسائل کا جس وقت قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کو کیرلا سے جب کشمیر تک آنا پڑے گا تو اس کی قیمتیں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی باقی سارے ملک کے کمپیریزن میں جموں کشمیر میں مہنگائی زیادہ ہے، اور اس حیثیت سے، اس حساب سے ہم اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور تیل کا آنا جانا جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے تو ہم تو اس چیز کا ویلکم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو بھی کوئی معاہدہ ہو ایران اور امریکہ یا اسرائیل کے درمیان، اس کا کوئی ایسا اثر نہ ہو کہ ہمارے ملک میں جو سرنڈر کے طور پہ اس کے اثرات ہوں، کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی جی ہر سطح پہ، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، ہر سطح پہ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے، بالخصوص امریکہ کے سامنے۔ اب وہ ساری باتیں ریپیٹ کرنا کہ کب کب کس بارے میں انہوں نے سرنڈر کیا، دس از این اوپن فیکٹ ناؤ دیٹ نریندر مودی از اے سرنڈرڈ پرائم منسٹر۔ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے مزید کہ کوئی اور سرنڈر وہ کریں اور ہم پورا ملک جو ہے دوسری پریشانیوں میں سر ایک کیمپین چل رہی ہے کاکروچ جنتا پارٹی کی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا اس کے بارے میں کچھ بول پاؤں گا۔ سر آخر میں یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ کہتے تھے کہ ٹاک ہونی چاہیے انڈیا پاکستان میں، یہاں تک کہ آر ایس ایس کے چیف نے بھی بولا تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہل اب ہونی چاہیے؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جب بائیسرن میں 26 سیلانیوں کی موت ہوئی، وہاں پہ وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد میں ہم نے وہاں جا کے جو بات کہی تھی، ہم نے یہ کہا کہ میں بحیثیت باشندہ جموں کشمیر کے، پی سی سی چیف کی حیثیت سے نہیں، باشندے کے طور پہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں دونوں ممالک کو کہ وہ اپنے جو اختلافات ہیں اس کو اکراس دا ٹیبل سالو کریں۔ تو بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے اس بات کو لے کے بڑا شور مچایا، لیکن آج جب حسابلے، اور مجھے اس وقت کہا کہ اینٹی نیشنل وغیرہ جو ان کی روٹین کی عادت ہے، تو آج میں پھر یہ کہوں گا کہ پھر حسابلے جی نے تو مجھ سے بھی زیادہ بولا، انہوں نے تو لمبی لسٹ بتائی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حساب سے یا تو اگر میں اینٹی نیشنل اس دن تھا تو پھر آج حسابلے بھی اینٹی نیشنل ہے، تو یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ آر ایس ایس نے بات کی ہے، سرکار نے نہیں کی ہے، بی جے پی نے نہیں کی ہے، تو بی جے پی اور سرکار کو دے ہیو ٹو کم کلین آن اٹ کہ جو بات حسابلے نے کی ہے کیا وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ دس ہیز بین ٹاکس کو فیور جو کر رہی ہے، ٹاکس آر بینگ فیورڈ بائی آر ایس ایس۔ لیٹ بی جے پی آلسو سے، لیٹ دا گورنمنٹ آلسو سے دیٹ وی انڈورس حسابلےز ایورشنز۔ ہم خوشی کا اظہار کریں گے کہ لداخ کو کچھ حاصل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ہی افسوس ہے جس انداز سے گورنمنٹ آف انڈیا، بی جے پی اور آر ایس ایس جموں اور کشمیر کو کے ساتھ میں جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، سیم لیول پہ ایک ہی دفعہ دونوں کو انہوں نے الگ الگ کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو اختیارات دے رہے ہیں 371 کے تحت؟ اختیارات تو وہی ہیں، آپ 370 کو پڑھ لیجئے اور 371 کو پڑھ لیجئے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں 370 ملتا ہے نہیں ملتا، ہمیں ان اختیارات سے غرض ہے۔ اگر وہ 371 کے تحت ہمیں ملتے ہیں جس طرح لداخ کو دیے،
اور لداخ کو اسی پیٹرن پہ دیے جس طرح نارتھ ایسٹ کے اوپر ہے، جس طرح یہ اپنا ہمارا مہاراشٹرا میں ہے، جس طرح اس میں یہ گوا میں ہے، جس طرح آندھرا میں، ایون گجرات میں بھی ہے 371 کا ایک چلن. لیکن جو ہمارے اختیارات، جو ہمارے گارنٹیز 370 میں تھیں یا 35A میں تھیں، اس کو وہ 371 کے تحت جس طرح لداخ میں دیا جا سکتا ہے اس طرح یہاں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن جموں کشمیر کے ساتھ میں جو ان کا یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے میری بات ثابت ہو جاتی ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بی جے پی کو نفیریس ڈیزائنز ہیں جموں کشمیر کو لے کے. نفیریس ڈیزائنز کیا ہیں؟ وہ سیکیورٹی گرڈ کو لے کے بھی ہو سکتی ہیں، وہ لیجسلیشن کو لے کے بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سطح بسطح، لیول بائی لیول وہ کس طریقے سے نئی نئی قسم کی لیجسلیشنز لا رہے ہیں، وہ ہماری اکانومی کو لے کے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو ان کا ایک ڈیزائن ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور کلچرلی ڈس ایمپاور کرنا ہے، وہی ڈس ایمپاورمنٹ کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے. جس دن وہ ڈس ایمپاورمنٹ، ان کا پروسیس آف ڈس ایمپاورمنٹ ختم ہو جائے گا، شاید اس دن یہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے جی اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے. لیکن جہاں تک جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا تعلق ہے، ہم اس مہم کو پورے جموں کشمیر میں چلا رہے ہیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. شاید 1-2 دن میں ہم ہمارا نیا پروگرام جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. بنگال میں کیا گیا ہے نیا، وہ جو بی جے پی کی حکومت بنی ہے، تو یہی درشاتا ہے کہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے. ہندوستان میں ایک ہی زبان ہو، ایک ہی مذہب ہو، ایک ہی پارٹی ہو، اور جس طریقے سے وہ سسٹمیٹیکلی اس پہ چل رہے ہیں، وہ آنے والے دن جو ہے وہ بہت خوش آئند باتیں نہیں ہو رہی ہیں اس ضمن میں. تو ہمارا یہی ماننا ہے کہ بی جے پی کو ہر سطح پہ ہر سرکار سے دور رکھا جانا چاہیے، اور وہ ہی ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. اسی لیے ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی کا نفیریس ڈیزائنز لوگوں تک پہنچایا جائے. مذہبی چینلس پہ روزنس بیٹی ساتھی ناو چلنے سرمنی بائک ہاں باسط خان صاحب امروز خان صاحب انتقال جائے، غلام محمد خان صاحب گلزار احمد صاحب، ڈاکٹر محمد شفیع، محمد طارق صاحب، حفیظ صاحب، باسط خان صاحب، عبید رشید صاحب، مباشر صاحب، حبیب صاحب، اعظم خان صاحب، فیضان احمد، عبد الرحیم خان صاحب، حاجی محمد یوسف شاہ صاحب، اجے رانا صاحب، مصطفیٰ بشیر صاحب، احمد جلیل صاحب، محمد شیخ صاحب، بشیر احمد صاحب، عرفان بشیر صاحب، غلام محمد خان صاحب، ایک بار پھر زوردار